ہاں پھر آخر میں آ کر ایک بات کہی گئی، آخر میں آ کر بات کہی گئی کہ یہ سب کچھ مسائل ہم کو بتانے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں خدا نے بالکل چھپا لیا، سوائے خدا کے اور جو خدا کی حجت برحق ہے ان کے علاوہ کسی کو علم نہیں، کچھ چیزیں پھر بھی چھپا لی۔ نمبر ایک، اسم اعظم۔ اسم اعظم کہا جاتا ہے، اس طرح کمپیوٹرائز آج کل لائف ہو گئی، کمپیوٹر کسی اصول پہ چلتا، اگر کسی کو کمپیوٹر کا اصول معلوم ہو جائے وہ کمپیوٹر میں چوری کر سکتا۔ کتنا آج کل مغربی دنیا میں ہنگامہ کہ پورے بینکس اکاؤنٹس، جس کو معلوم ہو گیا کہ بینک کا کمپیوٹر کس طرح چل رہا، وہ لاکھوں اور کروڑوں ڈالر نکال کے چلا گیا اور کوئی اس کو نہیں پکڑ پائے۔ ایک اصول کے اوپر چلتا ہے یہ کمپیوٹر۔ بہرحال کائنات بھی اسی طرح، اللہ ایک نام ہے اسم اعظم، اس پر پوری کائنات چل رہی، وہ کیا نام ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم کوئی دعا پڑھ رہے ہیں اس میں وہ نام آ جائے اور عین اس موقع پہ ہم کچھ کہیں وہ بات پوری ہو جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بات کرتے کرتے کچھ کہتے ہیں اور وہ بات پوری ہو جاتی، ہمیشہ نہیں کبھی کبھار۔ وجہ کیا؟ اگر عین اس موقع پر ان کی زبان پہ اسم اعظم کے ساتھ چیز آ گئی، انہیں خود پتا نہیں کہ ہم اسم اعظم ہے، انہیں نہیں معلوم کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اسم اعظم، لیکن اگر وہ اسم اعظم ہے اور اس کے ساتھ انہیں کوئی بات کہے تو چونکہ اسم اعظم پر پوری کائنات چل رہی ہے وہ بات پوری ہو کے رہے گی، وہ دعا ہو یا کسی شے کی حاجت پوری ہو جائے گی وہ طرف۔ یہ ہے اسم اعظم، مگر عام آدمیوں کو نہیں بتایا گیا۔ موت، موت کا بھی یہی مسئلہ کہ موت کا آنا برحق لیکن چھپا لیا خدا نے۔ اب اگر آپ قرآن، نہج البلاغہ اور حدیثوں پر کتنی ہی ریسرچ کر موت کا وقت معلوم نہیں ہو سکتا ہے، وہ صرف راز الہی ہے جو ائمہ معصوم کو ہوا کسی کو نہیں۔ تیسری چیز شب قدر۔ شب قدر دیکھیں ہم میں سے ہر ایک 2 4 10 20 بلکہ یہاں 40 شب قدر کے اعمال کرنے والے بھی لوگ موجود ہوں گے۔ اتنی ہم نے شب قدریں دیکھی، اتنی شبائے قدر کے اعمال کی، اتنی اس کی فضیلتیں سن، مگر یاد رکھیں کہ شب قدر کی اصل فضیلت کسی کو نہیں پتا، وہ صرف خدا کو معلوم ہے جو ائمہ معصومین کو راز منتقل ہوا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن بھی کہہ رہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ما ادراک، تم درک نہیں کر سکتے، تم معلوم نہیں کر سکتے شب قدر کیا، کتنا ہی ریسرچ اور علم کیوں نہ حاصل کر لو، شب قدر کی حقیقت کسی کو نہیں پتا۔ اور واقعاً شب قدر میں بہت بڑا راز ہے، جس طرح اسم اعظم پر پوری کائنات چلتی، شب قدر پہ پورا سال چلتا ہے، جو پورا نیکسٹ ایئر وہ پورا کا پورا شب قدر پہ چل رہا۔ اس میں اتنے راز ہیں، اس میں اتنے مسائل ہیں، اس میں اتنے سیکرٹس ہیں، اس میں پروردگار عالم نے اتنی پوشیدہ باتیں رکھی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم قرآن کہہ رہا ہے تم کو پتہ ہی نہیں کہ شب قدر کیا۔ ایک چیز صرف قرآن نے بطور نمونہ بتائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ 1000 مہینے، ہر مہینے میں 30 یا 29 راتیں ہوں تو کتنی 1000 رات سے بہتر یہ ایک رات۔ لیکن یہ شب قدر کی پوری معرفت نہیں، صرف ایک چیز بتائی گئی، پھر بھی شب قدر کو ہم نہیں پہچان سکتے، معرفت شب قدر ناممکن۔ جب یہ شب قدر کی بات ہے تو جس کو امام معصوم شب قدر سے تشبیہ دیں اس کی معرفت بھی انسان کے لیے ناممکن ہوگی۔ ایک ہستی ایسی کہ کسی نے جا کے امام معصوم سے پوچھا، مولا ذرا ہمیں اس کی معرفت کرائیے۔ امام نے کہا اس کی معرفت کرو، ان کی معرفت کرو گے، تم شب قدر کی معرفت نہیں کر سکے، قرآن کہہ رہا تو وہ تو شب قدر سے زیادہ افضل ہے، ان کی معرفت تم کیسے کر سکتے ہو؟ امر محال ہے ان کی معرفت۔ اور یہ کون ہستی ہے؟ یہ ہے جب راوی نے کہا، مولا میں آپ سے آپ کی جدہ خاتون جنت سیدہ نساء عالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ کونین کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ ذرا مجھے بتائیے معرفت فاطمہ۔ امام کا جواب، یہ میری دادی فاطمہ شب قدر سے افضل ہے، جب شب قدر کو نہیں پہچان سکتے ہو تو جو اس سے افضل ہے اسے کیسے پہچانو گے؟ یہ تشبیہ امام دے رہے ہیں۔ شب قدر کی صحیح معرفت کوئی نہیں کر سکا تو شہزادی کی معرفت، معصومہ عالم کی معرفت امر محال، ناممکن ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے۔ معرفت فاطمہ کا ذرا سا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آج ولادت فاطمہ کی رات اور اہم ترین اعیاد اسلامی، اسلام کی اہم ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے یہ رات۔ رسول کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اور جو ہمارے یہاں عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ کہ یہ پیغمبر کی واحد بیٹی، عمر ہے پیغمبر کی 45 سال، شادی کو گزر گئے 20 سال، 45ویں سال کی عمر، 20 سال کی شادی ہو گئی، اس کے بعد بیٹی پیدا ہو رہی، کتنی خوشی پیغمبر نے منائی ہوگی۔ میں اکثر ولادت کی محفلوں میں
اس زمانے کے مکے کے ماحول کا نقشہ بھی کھینچ چکا ہوں، اور یہیں پر کئی درسوں میں یہ بات آئی، اس کو دہرا نہیں رہا ہوں۔ آج حسنین کی مادر گرامی کے اس دنیا میں آنے کی رات، یہ تاریخ، کتنے خوش ہوں گے حسنین۔ یہ واقعاً پنجتن کی عید ہے آج کے دن۔ وہ عید و بقرعید تو ہماری آپ کی خوشی، آج پنجتن کی خوشی۔ واقعاً ہمارے گھروں کا ماحول لباس سے، غذا سے، مٹھائی سے، بچوں سے ڈیلنگ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اندازہ ہو کہ یہ وہ لوگ جو اپنی خوشی پر پنجتن کی خوشی کو مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی خوشی ہو جائے، ایک بچے کی سالگرہ منانا ہو، گھر کا ماحول کیا، ایک عقیقے کی تقریب کرنا ہو، گھر کا ماحول کیا، اندازہ ہوتا ہے کہ ان صاحب کے گھر میں کوئی تقریب، اپنی خوشی میں ہم اتنا دھوم دھڑکا، تو جو پنجتن کی خوشی ہے، جو معصومین کی خوشی، کچھ تو اس کے آثار ظاہر ہونے چاہیے۔ افسوس یہی کہ ہم لوگ جن شخصیتوں کے وجود کے طفیل زندہ، یہ ائمہ طاہرین، خصوصاً ایک ہمارے زمانے کا امام، ایک وجود سیدہ، ہماری زندگی نہیں کی طفیل، جن کے احسان مند ہم اپنی ایک ایک سانس میں ان کی تاریخیں آتی ہیں اتنی اہم، اور ہم نظر انداز کر دیتے ہیں رسم و رواج کی حد تک کہ مسجدوں میں نماز کے بعد ایک مختصر تقریر ہو گئی، کچھ امام باڑوں میں لائٹیں لگ گئی اور ختم مسئلہ۔ گھروں میں آنی چاہیے یہ خوشی، ہمارا وجود ان کے طفیل میں۔ یم نہیں روز قلورہ، جو امام زمانہ کے بارے میں، وہ فاطمہ کے بارے میں بھی، کہ انہیں کی وجود کی برکت سے مخلوقات کو رزق مل رہا۔ وَبِوُجُودِهَا ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ زمین اور آسمان وجود فاطمہ کی برکتوں سے قائم ہے۔ لیکن معرفت فاطمہ ایک ایسا چیپٹر اور باب کہ کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ معصوم نے کہا کہ تمہاری عقلیں اس مسئلے تک نہیں پہنچ سکتی، تم اس منزل کو نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ پھر آج کی رات صرف دو جملے میرے، فاطمہ کے دو نام ہیں جن کے حوالے سے محفل ولادت آگے بڑھے گی، اور انہی کے حوالے سے آخری پیغام آپ تک پہنچے گا آج کے دن کا۔ خود یہ نام ہے فاطمہ، معرفت فاطمہ تو امر محال، لیکن نام فاطمہ۔ اچھا، فاطمہ کا لفظی مطلب شاید ہر سال کے درس میں آیا، پوچھا بھی گیا پیغمبر سے کہ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر نے کہا فاطمہ یعنی آزاد کرنے والی۔ اللہ کے رسول، آزاد کرنے والی کیا مطلب؟ شہزادی کے لیے یہ نام کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمام انبیاء و مرسلین اور تمام اولیاء خدا مل کر جتنے آدمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرائیں گے، اس سے زیادہ گناہگار فقط میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت سے آزاد ہوں گے۔ فاطمہ آزاد کرنے والی یعنی گناہگاروں کو آتش جہنم سے آزاد کرنے والی۔ ہم نماز، روزہ، داڑھی، پردہ، خمس، حرام سے بچنے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی اپنی زندگیوں میں پابندی کرتے ہیں، مگر قطعاً یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ یہ چیزیں ہم کو جنت میں لے جائیں گی۔ نہیں، یہ انہی کا حکم ہے اور انہی کی سیرت اور لازم ہے اسلام، ورنہ یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر، جب تک کہ معرفت فاطمہ کا حق ادا نہ ہو جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ مقدس سے اردبیلی جیسا شخص جس کا لقب مقدس، جس نے ساری زندگی حرام تو چھوڑے، مکروہ تو چھوڑے، کوئی مباح کام بھی نہ کیا، یا واجب یا مستحب، اور جس کی کیفیت یہ کہ ایک خط اگر کسی نے اس کو راستے میں دیا، وہ سواری پر تھا، پیدل چلا کہ نہیں، یہ خط کو لے کے اگر میں سواری پر بیٹھوں گا تو سواری کے مالک کے اوپر ظلم ہو جائے گا، اتنا مقدس۔ بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا کہ مولا کے روضے کے صحن سے گزر رہے، اے مقدس کیا حال ہے؟ اشارہ کی علی کی قبر کی جانب، اور کہا بس اسی صاحب قبر کی وجہ سے میں بچا تو بچا، ورنہ عذاب خدا تو آ ہی گیا۔ ایک نائب امام، ایک مجتہد، اتنا مقدس۔ بہرحال یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سب ضروری، یہ فضول بیکار فالتو چیزیں نہیں، مگر ان سب کے بعد جب تک کہ شفاعت فاطمہ ہمیں نہ ملے، ہماری بخشش امر ناممکن، ایک امر محال۔ اسی لیے فاطمہ کو نام ہی خدا نے وہ عطا کیا تاکہ جب کبھی کوئی مومن یہ نام پڑھے اور سنے، اس کے دل میں امید پیدا ہوتی رہے۔ فاطمہ یعنی گناہگاروں کو آزاد کرانے والی۔ ہم کو بھی یہ فاطمہ کی شفاعت مل جائے، یہ نام فاطمہ ہی لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کر دے، نام فاطمہ ہی لوگوں کو ایک سہارا دے دے، بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی ایک سہارا مل جائے، یعنی وجود فاطمہ۔ آج بھی میں اپنے آپ کو بدل لوں تو شہزادی کی شفاعت مل سکتی، اور کتنی عظمت ہے اس نام میں، کتنی برکت ہے اس نام میں۔ ایک واقعہ میں سنا دوں جو حال کا واقعہ، حال کا مطلب ہے اس صدی کا، آج کل کا تو نہیں۔ خاندان حکیم، آپ نے یہ لفظ سنا، خاندان خمینی، خاندان خوئی، خاندان بحر العلوم، خاندان کاشف الغطا، عراق میں اور ایران میں علماء کے خاندانوں کی بھی شہرت ہو جاتی۔
اسی طرح مجتہدین کا ایک خاندان ہے جو کہلاتا ہے کشمیری خاندان، اس لیے کہ اصلاً وہ لوگ کشمیر کے تھے، کئی پشتوں پہلے حوزے میں پہنچ گئے تھے۔ کربلا معلیٰ میں آغائے کشمیری ایک مجتہد وہاں کی کربلا معلیٰ کی، یہ واقعہ شہید دست غیب شیرازی نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا، اور خود آغائے کشمیری کے پوتے سید مرتضیٰ کشمیری جو دبئی کے شیعہ علماء میں ایک انتہائی نمایاں شخصیت ہے، ان سے بھی یہ واقعہ مجھے سننے کا موقع ملا، اور آغائے دست غیب شیرازی کے یہاں بھی دیکھا۔ اور اس کے علاوہ کربلا اور نجف میں یہ واقعہ اتنا مشہور کہ حد تواتر تک کہ آغائے کشمیری کربلا معلیٰ میں یہ آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہوگی، مجتہد ہیں اور بحیثیت ایک نائب امام زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس پہنچا اور اس نے ایک سوال کیا۔ یہ سوال ہم جیسے ادنا طالب علموں سے بھی بہت کیا جاتا، علماء سے بھی میں نے پوچھا تو ان کی بھی جان لوگ سیکھ کر دیتے، اور آغائے کشمیری مجتہد ان سے بھی یہ سوال ہو رہا، اور یہ سوال اس لیے کیا جاتا کہ اس کے ساتھ لوگوں نے ایک فضیلت، ایک معجزہ منسوب کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی ماں کا کیا نام ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ ہوتا، حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بتائیے۔ اچھا، اس لیے کہ عوام میں شہرت یہ کہ مادر موسیٰ کا نام اگر کسی قفل پہ لیا جائے تو قفل کھل جاتا، ایک چیز یہ مشہور ہو گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا کوئی مستند نام تاریخوں میں نہیں، ہر کتاب میں الگ نام ہے۔ ایک دفعہ میں نے لسٹ بنائی تھی شیعہ سنی تمام کتابیں ملا کے، تو 21 نام تک نکل آئے تھے جو مورخین نے لکھے، کسی نے ایک نام، کسی نے ایک نام، کسی نے ایک نام، کسی نے ایک نام۔ اگرچہ یہ دوسری بات ہے کہ سب سے زیادہ مشہور ان میں سے یو جائید، جو علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا ہے، حیات القلوب میں بھی لکھا، یو جائید۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ آغائے کشمیری کے پاس کوئی آدمی پہنچا اور کہا کہ مادر موسیٰ کا نام مجھے بتا دیجئے، آپ عالم ہیں، نائب امام ہیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ اس نام کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ 4000-6000 سال تو ہو گئے حضرت موسیٰ کو، کون سا ان سے رشتہ یا کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے کہ ان کے باپ ماں خاندان کی تحقیق کرنا ہو؟ تمہیں مادر موسیٰ کے نام کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اس نے اپنی کوئی مجبوری بتائی کہ بہت ہی کوئی قیمتی شے ہے، بند ہے فلاں جگہ، قفل لگ گیا، چابی کھو گئی ہے، یہ نام پتہ چل جائے، قفل کھلے تو جان میں جانا۔ کوئی اتنی ہی قیمتی شے، پرانا زمانے کوئی بینک وینک تو تھے نہیں، ہر آدمی کی ساری زندگی کی محنتیں اور اثاثہ گھر میں یا کسی سیف میں یا لاکر میں ہوتا تھا۔ بس اتنا سننا تھا، آغائے کشمیری کو جلال آ گیا۔ اس لیے تم مادر موسیٰ کا نام معلوم کرنا چاہتے ہو؟ چلو میرے ساتھ، کہاں ہے وہ قفل؟ میں کھولتا ہوں۔ پہنچے وہاں پہ، اور ایک مرتبہ زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے قفل پہ ہاتھ لگایا، قفل کھل گیا۔ وہ آدمی خوش بھی بہت ہوا، مگر آگے بڑھ کے ایک مرتبہ گزارش کی کہ آئے آغائے کشمیری، آپ نے میرا مسئلہ تو حل کر دیا، یعنی پوری زندگی کے اثاثے کا مطلب اس کی جان جو تھی بس سمجھئے کہ نکلنے کے قریب تھی اگر یہ تالا نہ کھلتا، لیکن یہ کہ آپ یہ نام بتا دیجئے، آئندہ بھی کبھی ضرورت پڑے تو کام آ جائے۔ ہاں، ایک مرتبہ حیرت کے ساتھ دیکھا، کہا کیا تجھے یہ نام نہیں معلوم؟ اس نے کہا نہیں معلوم، تبھی تو میں آپ کے پاس آیا تھا۔ آغائے کشمیری کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، میں نے کون سا نام لیا؟ کہا کہ وہی حضرت موسیٰ کی ماں کا نام۔ کہا غلط تو نے کہا، میں نے مادر موسیٰ کا نام نہیں لیا، میں نے اپنی ماں کا نام لیا، یہ سید ہے، یہ سید ہے، ہر سید کی ماں خاتون جنت۔ تو نے جب مجھ سے کہا کہ مادر موسیٰ کے نام اتنا اثر ہے کہ تالا کھل جاتا، تو مجھے یہی بات میرے ذہن میں آئی، کیا کہے گی تو اگر موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنا اثر تو میری جدہ فاطمہ زہرا مادر موسیٰ سے افضل ہے، اس کے نام میں اس سے زیادہ اثر ہونا چاہیے۔ ان کے نام میں، اور حقیقت یہ اسم اعظم کی تقریریں جب کبھی میں کرتا ہوں تو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال بھی آتا ہے، سوال بھی کرتے ہیں، ارے اسم اعظم تو خیر ہے اسم اعظم، آپ کو اتنا عظیم ترین یہ نام فاطمہ عطا ہوا ہے بارگاہ الہی، اگر واقعا اسی اعتقاد کے ساتھ جو اعتقاد آغائے کشمیری نے ظاہر کیا، انسان اسی ایک نام کو استعمال کرنا سیکھ جائے، کائنات کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا، آپ کی ہر مصیبت دور ہو سکتی، آپ کی ہر پریشانی، یہی نام فاطمہ، یہ نام آپ کی ہر پریشانی کو دور کرا سکتا۔ ہماری قسمت ہی ایسی، بعض لوگوں کی حالت دیکھ کے ایسا لگتا کہ قیمتی ترین شے ہمارے پاس ہے، اسے نظر انداز کرتے ہیں اور مثلا پتھروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہیرے اور جواہرات ہاتھوں میں موجود ہیں اور ہم پتھروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ نام فاطمہ جس ملت کو عطا ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، شرط یہ کہ اعتقاد اتنا ہی کامل، یہ نام فاطمہ کی برکت۔
اور دوسرا نام فاطمہ کا دوسرا نام زہرا، جو دنیاوی اعتبار سے فاطمہ سے پہلے عطا ہوا۔ ویسے تو پروردگار نے فاطمہ کا نام فاطمہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے لکھا ہوا، مگر دنیا میں شہزادی کو پہلے زہرا کا لقب ملا، پھر فاطمہ کا لقب ملا۔ زہرا نام کو بھی یاد رکھ لیجیے، اس کی بھی ایک خصوصیت۔ آج کی شب ولادت میں بس یہی دو نام، فاطمہ اور زہرا۔ زہرا کے لفظی معنی ہیں نور اور نورانی، لیکن اس کے بارے میں ایک مخصوص واقعہ ہمارے پاس ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ گزرا جا رہا۔ انشاءاللہ کبھی کسی 15 شعبان کی محفل میں وہ یہ کہ ہمارے زمانے کے امام جو نام، درود بھیجو محمد والا، ہمارے زمانے کے امام کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہے وہ زہرا۔ اسی لیے اگر آپ امام زمانہ کو کسی بھی حوالے سے بلائیں وہ آئیں گے، چاہے آپ ان کا اپنا نام لیں مہدی، چاہے کہیں صاحب العصر، چاہے کہیں قائم آل محمد، چاہے کہیں حجت خدا، لیکن جو نام امام کو سب سے زیادہ تڑپا دیتا ہے یبن الزہرا، اے فرزند زہرا۔ امام زمانہ کو اگر یبن زہرا کہہ کے مخاطب کرے بس عجیب کیفیت ہوتی ہے امام، اس نے مجھے میری دادی کے اس نام سے پکارا، اس کی مدد تو سب سے پہلے کی جائے گی۔ یہ وہ نام جو مخصوصاً امام زمانہ کے لیے مخصوص ہے، یبن الزہرا۔ زہرا کے نام میں کچھ ایسی تاثیر، کچھ ایسی برکت، کچھ ایسی کشش، کچھ ایسی طاقت کہ امام زمانہ بھی اس لقب پہ سب سے زیادہ تڑپتا۔ اسی لیے اکثر علماء کے مشاہدات میں بھی کہ باقی القاب کے مقابلے میں اگر امام کو بلاتے وقت آپ یبن الزہرا کہہ دیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کتنے جلدی ہو رہا۔ یہ لقب زہرا شہزادی کو کیسے ملا؟ فاطمہ کے معنی تو پتہ چلے آزاد کرنے والے، آزاد کرنے والی۔ زہرا کے معنی نورانی، تو کیوں زہرا کہا کیوں گیا فاطمہ کو؟ اب یہاں پہ وہ واقعہ آ رہا جو 2 سال پہلے میں اسی منبر سے اسی تاریخ کو پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک تو واقعہ مختصر ہے، آج کی رات کے لیے بالکل مناسب ہے، اور پھر اس کا ایک پیغام ہے جو اس وقت نہیں دیا تھا وہ آج سن لیجیے۔ 2 سال پہلے صرف تاریخ پڑھی تھی، آج اس سے ایک پیغام دے کے مسئلہ حل کرنا۔ یعنی وہ واقعہ اس بات کے لیے کہ زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا، شہزادی کو زہرا کیوں کہا گیا، یہ باپ اپنی بیٹی کو لقب دے رہا، مگر کیوں، کیا ایسی بات ہوئی تھی؟ اور اسی سے ہمارے لیے ایک پیغام۔ اب تک تو فضائل سیدہ آپ سن رہے ہیں، مگر آخری ایک جملہ مقصد فاطمہ ہے، اور وہیں پہ یہ محفل میلاد تمام۔ تاریخ کہتی کہ آج کی رات آ گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب اعلان رسالت کو 5 سال ہوئے، پیغمبر کی عمر 45 سال کی ہے، صحیح روایت کی بنیاد پہ خدیجہ طاہرہ کی عمر 48 سال ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ خدیجہ 60 سال کی تھی، لیکن ہمارے اعتقاد سے چونکہ رسول اور خدیجہ میں 15 سال کا فرق نہیں تھا، 3 سال کا فرق تھا۔ خدیجہ 48 سال کی، رسول 45 سال کے۔ اعلان رسالت کو 5 سال گزرے ہیں، 19 جمادی الثانی کا دن ختم ہوا، 20ویں شب داخل ہوئی، خدیجہ طاہرہ حاملہ ہے، رات شروع ہوئی، بے چین ہو گئی اور سمجھ گئے کہ وقت وضع حمل قریب آ رہا۔ یہ وہ وقت ہے کہ انسان اس وقت قریب پڑوس والوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے اور سماج میں یہ ایک ان ریٹن لا موجود ہے کہ اس موقع پر عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی، اور ہماری شریعت میں تو واجب ہے کہ اس موقع پر دوسروں کی مدد کرنا واجبات میں سے ایک واجب۔ خدیجہ طاہرہ نے پیام بھیجا پہلے اپنے پڑوس کی عورتوں کو۔ محلہ بنی ہاشم چونکہ خدیجہ طاہرہ کے گھر سے خاصا دور ہے، آپ میں سے جو مکے کی زیارتیں کر چکے ہیں وہ میرا جملہ فوراً سمجھ گئے ہوں، بہت دور۔ رات کا وقت ہے، مکے کی رات، یعنی 1400 سال پہلے کی بالکل سناٹا، تو فطری طور پر پہلے پڑوس کی عورتوں کو پیغام بھیجا کہ یہ میری کیفیت ہے، اس وقت میری مدد کو آؤ۔ وہاں سے بڑا عجیب جواب آیا، بڑا عجیب جواب۔ اے خدیجہ، ہم تو اس دن کو ڈھونڈ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ یہ دن آئے تاکہ ہمیں بدلہ لینے کا موقع ملے۔ بدلہ لینے کا، بدلہ کس چیز کا؟ اے خدیجہ، جب تم اس یتیم سے شادی کرنے جا رہی تھی تو ہم سب نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ دیکھو تم مکے کی شہزادی اور یہ ایک یتیم ہے، اگر اس سے شادی کر لی تو تمام عورتوں کی توہین اور بے عزتی ہو جائے گی۔ ایک عام عورت جس سے شادی نہ کرے، شہزادی اس سے شادی کر رہی۔ اور دیکھو خدیجہ، جب تمہارے شوہر نے ہمارے خداؤں کو برا کہنا شروع کیا، ہم نے پھر تم سے اس وقت کہا تھا کہ اسے چھوڑ کے آ جاؤ، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی، اور پھر ہم نے بائیکاٹ کیا، ساری عورتوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن خدیجہ طاہرہ کے لیے بائیکاٹ کوئی مسئلہ نہیں بنا۔
پیسے کی بھی کمی نہیں، کنیزیں بھی تھی اور ضروریات پوری ہو رہی. تو اب یہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اس دن سے سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے خدیجہ سے بدلہ لیا جائے. یہ ہماری باتوں سے خدیجہ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا. یہ تانے اور طنز اور غیبتیں کی گئی اور ہمارے بائیکاٹ سے کوئی اثر نہ لیا. ہم سوچ رہے تھے کبھی تو خدیجہ حاملہ ہوں گی اور وضع حمل کا وقت آئے گا، اس وقت تو خدیجہ کو لامحالہ ہم سے مدد دینا پڑے گی، اس وقت ہم بدلہ اتاریں گے، اس وقت ہم اس بغض و کینے کو نکالیں گے. ان کے لفظ یہ نہیں ہیں لیکن مفہوم یہ، اے خدیجہ آج وہ دن آ گیا کہ اب ہمیں موقع ملا کہ تم نے ہماری مخالفت کی ہے، اس کا بدلہ دے. جاؤ خدیجہ جاؤ، جس کے کہنے پر تم نے ہم کو چھوڑ دیا، جاؤ جا کر اسی سے مدد مانگو، ہم آنے کو تیار نہیں. یہ خدیجہ کو جواب ملا. ایک اکیلی عورت، پورا محلہ دشمن، اور ایسا جواب دیا جا رہا. مگر عجیب جواب خدیجہ نے بھی پلٹ کے دے دیا. علامہ مجلسی نے بہار میں یہ جملہ نقل کیا. خدیجہ نے کہا، اب الفاظ کچھ اور ہوں گے اس وقت مجھے یاد نہیں، مفہوم یہ کہ میں نے جو تم تک پیغام بھیجوایا یہ بھی میں نے غلط کیا. جس خدا نے آج تک میرا خیال رکھا ہے، آج کی رات بھی وہی خدا میرا مددگار ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. میں اب سوائے اس خدا کے اور کسی سے کوئی توقع ہی نہیں کرتی ہوں. سارا معاملہ میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور دیکھیے یہ جملہ جب میں نے پڑھا تو ایک اعتراض کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا. یہ واقعہ تو میں نے 2 سال پہلے یہاں بھی پڑھا اور ولادت کی محفلوں میں اکثر میں پڑھتا ہوں. تو کسی نے ایک دفعہ اعتراض کر لیا، یہ پڑوس کی عورتوں نے تو منع کر دیا، بنی ہاشم کی عورتیں فاطمہ بنت اسد ہے، دیگر خواتین ہیں، ان کو کیوں نہ بلایا گیا؟ تو بات ذرا صحیح تھی. اب سمجھ میں آ گئی کہ پہلے پڑوس کی عورتوں کو اس لیے بلایا گیا کہ مکان ملا ہوا ہے، بنی ہاشم بہت دور ہے، اسے رضویہ کا رہنے والا مثلا ناظم آباد والے کو بلائے گا، نہ یہ کہ ڈگروڈ والے کو بلائے، اتنا ہی فاصلہ. لیکن جب انہوں نے منع کر دیا، اس وقت بنی ہاشم کو اس لیے نہیں بلائے کہ پھر خدیجہ نے کہا بس میں اپنا پورا معاملہ اپنے خدا کے حوالے کرتی ہوں، اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یعنی جو میری مدد کو بھی تیار ہے، اب میں ان سے بھی مدد نہیں لیتی، میرا پروردگار میری مدد کرے گا. اور پروردگار نے مدد کی. کہ رات گزرتی جا رہی، خدیجہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی، گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا اور محسوس ہو رہا ہے کہ وقت وضع حمل قریب آ رہا. ایک دم سے خدیجہ کو ایسا لگا کہ جیسے میرے کمرے میں کچھ لوگ آ گئے. حیران ہو کے دیکھا تو 4 خواتین نورانی چہرے والی نظر آئیں. عجیب بات یہ، ان کا لباس ایسا کہ جو عرب میں رائج نہیں، لیکن ان کی شکل و شباہت بالکل بنی ہاشم کے مطابق. حیرت یہ کہ یہ آئی تو کہاں سے آئی؟ دروازے بند، کھڑکیاں بند. آپ کو پتا ہے کہ رات کے 3 بجے ہلکی سی آواز بھی بہت بڑی آواز بن جاتی. اس وقت دروازہ اگر کھلتا، خدیجہ کو احساس تو ہوتا یہ آ کہاں سے گئی. انہوں نے دیکھا کہ خدیجہ گھبرا رہی، آگے بڑھی اور پہلا تو ایک عجیب جملہ تھا. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں تو خدیجہ جو ہے وہ ان سے کہیں گے کہ واپس چلی رہو، کیونکہ ابھی خدیجہ کہہ چکی ہیں کہ اب میں کسی سے مدد نہ لوں گی، میں نے تو اپنا معاملہ خدا کے حوالے کیا. تو آنے والیوں نے بھی عجیب بات شروع کی. یہ نہیں کہا ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں، کہا ہے خدیجہ گھبراؤ نہیں، خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم آگے تمہاری مدد. نام خدا لے لیا تاکہ خدیجہ کے دل میں وہ جھجک نہ رہے کہ میں تو خدا سے مدد لے رہی ہوں، ان سے مدد کیوں نہیں، ہم تو خدا کی طرف سے آئیں. پہچانو میرا نام سارہ، میں ابراہیم کی بیوی، اور یہ دیکھو میرے ساتھ آسیہ آئیں، یہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوں گی. وہ روایت کے پیغمبر کی شادی جنت میں خدیجہ کے بعد جناب آسیہ سے. اور یہ کلثوم ہے موسیٰ کی بہن، اور انہیں پہچانو یہ مریم ہے عیسیٰ کی مادر گرامی. ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں. اچھا پورا واقعہ جو ہے وہ تو میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، آج وقت نہیں ہے اس لیے مختصر کر رہا ہوں. واقعے کی تکرار میں حرج نہیں ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں. یہ کہے کہ بستر کے چاروں طرف ایک سرہانے، ایک پائنتی، ایک دائیں ایک بائیں، ایک محترم خاتون بیٹھ گئی. خدیجہ سے باتیں شروع کر یہاں تک کہ بالکل وہ وقت آ گئے جو رات ختم ہو کے اول صبح کا وقت ہوتا. اور ایک مرتبہ کمرے میں نور چمکا. یہ نور کیوں چمکا؟ معصوم اور معصومہ کی ولادت پروردگار کا ایک راز ہے. یہ ولادت کس طرح ہوتی ہے؟ یہ ایک راز الہی. تو جس وقت معصوم یا معصومہ دنیا میں آتا تو اس وقت نور کی ایک چادر اس طرح سے کمرے میں آ جاتی کہ خود معصوم کی ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا
کہ میرے یہاں ولادت کس طرح سے ہوئی، ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ نور جو ہے یہ چادر کے لیے آیا ہے، نور کی چادر آ گئی، ایسی چادر کہ اب نہ خدیجہ کچھ دیکھیں، نہ سارہ، نہ آسیہ، نہ کلثوم، نہ مریم، یہ سب خدیجہ طاہرہ کی مدد کے لیے نہیں آئی تھی، یعنی ولادت میں مدد کے لیے نہیں آئی تھی، یہ صرف دل بہلانے کے لیے آئی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ چادر آ گئی، نور کی چادر ہٹی تو ایک عجیب منظر، خدیجہ نے دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا میں آ کے سجدے کے عالم میں ہے، پیشانی زمین پر ہے، پیشانی زمین پر ہے، انگشت شہادت آسمان کی طرف ہے۔ فاطمہ کا پہلا جملہ اس دنیا میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ وان بعلی ولی اللہ وان اولادی ائمۃ الہدی، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا بابا اللہ کا رسول ہے، میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، میری اولاد پوری امت کے امام ہدایت ہیں۔ درود بھیجے محمد والے اب ایک جملہ یہ کہہ دوں، اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا تعارف جو فاطمہ کا ہوا وہ سجدے کے حوالے سے ہوا، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی عبادت جو فاطمہ نے کی وہ سجدہ۔ فاطمہ کے ماننے والے یہ بات یاد رکھیں، معصوم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہوتا ہے، سجدے سے زندگی شروع ہوتی ہے، سجدے پہ زندگی ختم ہوتی ہے، وقت ولادت سجدہ، وقت شہادت سجدہ۔ اب معصوم کا ماننے والا ہی اگر سجدے سے نفرت کرے تو یہ کتنا معصوم کی سیرت کے تضاد اور مخالفت ہو رہی۔ خیر، واقعہ تو بڑا طولانی، اس کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کسی اور محفل ولادت میں یہ واقعہ آئے گا، صرف اس کا خلاصہ بس یہاں پہ واقعہ میں نے روک دیا۔ اس حالت میں فاطمہ کو آسیہ نے بھی دیکھا، مریم نے بھی دیکھا، کلثوم نے بھی دیکھا، سارہ نے بھی دیکھا، خدیجہ نے بھی دیکھا، اور پھر جیسے ہی شہزادی نے چہرہ سجدے سے اٹھایا، اب واقعہ نور سیدہ ظاہر ہوا جس نے اس پورے کمرے کو نورانی کیا، نہیں پورے مکے کو نورانی کیا، پورے حرم کو نورانی کیا۔ جملہ ہے امام کا، ما بین المشرق والمغرب، ایسٹ سے ویسٹ تک، مشرق سے مغرب تک دنیا کا کوئی علاقہ نہ تھا جس پر اس وقت نور زہرا کی کرنیں نہ پہنچی۔ رات گزر گئی، صبح کا وقت آ گیا، سورج طلوع ہوا، پیغمبر اسلام حرم کی جانب چلے۔ اب صبح سویرے خانہ کعبہ کے چاروں طرف عربوں کی بہترین بیٹھک ہوتی ہے، سارے سردار، سارے قبیلے والے جمع ہوتے ہیں، گپ شپ مختلف موضوعات پر بات چیت۔ صبح کا وقت، سرداروں کی مسندیں لگی، یہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ ولید، وہ عتبہ، وہ شیبہ، اور اپنے اپنے قبیلے کو لے کے بیٹھے، مختلف عنوانات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ایک کونے میں مسلمان بھی سر جوڑے بیٹھے، بالکل ایک کونے میں پیغمبر کو آتا دیکھا، سارے مسلمان دوڑ کے آئے، مگر آج مسلمانوں کے چہرے پہ سوال لکھا ہوا نظر آ رہا، ہر مسلمان آج ایک سوالیہ نشان بن کے آ رہا۔ پیغمبر نے 1 2 3 4 سب کو دیکھا، کیا بات ہے، پریشان لگ رہے، سوال ہے تمہارے ذہنوں میں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آج جب ہم حرم میں داخل ہوئے تھے، وہی صبح کے وقت، جیسے ہی نماز کے لیے مصلی بچھایا، یعنی کھڑے ہوئے، سب مسلمان ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور حیران و پریشان ہو کر اللہ کے رسول ایک دم سے ایک ایسی روشنی ظاہر ہو کہ پورا مکہ، پورا خانہ کعبہ، پورا حرم، پورا یہ ماحول اس نور سے جگمگا اٹھا۔ ہم حیران ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم گھبرا گئے کہ ایک ایسی روشنی، آپس میں سب نے مشورہ کیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے عجیب بات کہی، یہ حیران و پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی اور عید منانے کا دن۔ یہ جو نور کو دیکھا تم نے، حیران کیوں، پریشان کیوں؟ خوش ہو اور شکر کے سجدے کرو، اس لیے کہ میری بیٹی زہرا اس دنیا میں آئی۔ اب پتا چلا کہ فاطمہ کو زہرا کا لقب کیوں ملا، زہرا مانے نور، کیونکہ وقت ولادت نور فاطمہ نے ساری دنیا کو روشن کیا۔ تو مسلمانوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ میری بیٹی کا نور۔ اس دن سے فاطمہ زہرا کہلائی، یعنی زہرا کا لقب پہلے ملا، فاطمہ کا نام بعد میں ہمارے سامنے آیا۔ مسلمانوں نے گھروں میں جا کے عید کا اعلان کر دیا۔ اور دیکھیے عجیب بات، یہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑے مظالم کا وقت تھا، وہ تاریخ میں نہیں بتا رہا، وہ بھی اس سے پہلے آ چکی۔ خلاصہ یہ کہ یہ وقت تھا، کوڑے پڑ رہے تھے، مسلمانوں کے سینوں پہ چکی رکھ کے پیسی جا رہی تھی،
مسلمانوں کے گلے میں رسی باندھ کے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کی پشت کو آگ سے جلایا جا رہا تھا، کسی کے گھر میں بیمار اور مریض ہو عید بھی نہیں منائی جاتی، خوشی نہیں، لیکن یہ اتنی بڑی خوشی ملی کہ ان مصیبتوں کے درمیان مسلمانوں نے کہا ہم عید منائیں گے، اتنی بڑی خوشی، کوڑے کھاتے ہوئے عید منانا بڑا مشکل، آگ میں جلتے ہوئے عید منانا بڑا مشکل ہے، مگر پیغمبر اتنے خوش ہوئے، بات یہ پیغمبر اتنے خوش ہوئے کہ پیغمبر سے محبت کرنے والے نے کہا کہ ہمیں اپنی جسم پر پڑتے ہوئے کوڑے یاد نہیں آ رہے، ہمیں رسول کی خوشی یاد آ رہی۔ آگ میں جلنے والے نے کہا یہ آگ ہمیں نہیں جلا رہی، رسول کا دل خوش ہے۔ یہ اصول ایمان ہے کہ اپنی خوشی سے زیادہ رسول کی خوشی کو یاد کرنا ہے، بس یہ تو واضح ہوا۔ فاطمہ فاطمہ کیوں کہلائیں، زہرا زہرا کیوں کہلائیں؟ اب ایک آخری سوال اور بات ختم، اب گفتگو ختم، بس یہ پیغام میرا ایک سوال، یہ کراچی میں خدا نہ کرے کہ زلزلہ ہے، سبھی لوگ متاثر ہوں گے، مومن کافر مشرک منافق بے دین دیندار، سب کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کیا ہو رہا۔ مکے میں ایک ایسا نور کہ پورا مکہ جگمگا اٹھا، سارے مسلمان گواہی دے رہے ہیں، ولید بھی تو اسی مکے میں ہے، عتبہ بھی تو اسی مکے میں ہے، شیبہ بھی تو اسی مکے میں ہے، ابو جہل بھی تو اسی مکے میں ہے، ابو لہب بھی تو اسی مکے میں ہے۔ صبح کا وقت تو ہے ہی بات چیت اور گپ شپ کا وقت، یہ مسلمان جس مسئلے پہ پریشان ہیں، یہ لوگ کیوں پریشان نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، وہ رسول سے نہیں پوچھیں گے، آپس میں تو کوئی بات کرتے نہیں، وہ تو اتنے بے خبر بیٹھے ہیں جیسے ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ عجیب بات، زلزلہ آئے گا سب کو پتا چلے، تو یہ کیا ماجرا کہ ایک ہی مکے میں ابو جہل اور ابو لہب پتہ ہی نہیں چلا کہ نور چمکا، مسلمانوں کو پتا چل گیا۔ کوئی بات ہے، کوئی راز ہے، کوئی فرق ہے؟ بس وہی آج کا پیغام۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ کافر تھے، یہ مسلمان ہیں۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ وہ کافر تھے، گھروں میں گئے ہوں گے، رات کو شرابیں پی گئی ہوں گے، گانے سنے گئے ہوں گے، ناچ دیکھے گئے ہوں گے، اور دنیا بھر کے خرافات کے بعد آدھی رات کو جو پڑھ کے سوئے ہوں گے تو دن چڑھے بیدار ہوئے ہوں گے۔ جیسے شب جمعہ 11 بجے 12 بجے 1 بجے دو چینل پہ ایک ساتھ فلم آ رہی ہوتی ہے، ختم ہوتے ہوتے 12-1 بج گئے۔ اب جو مومن سوتا ہے تو 8 یا 9 یا 10 بجے کی خبر لاتا، جتنا دیر سے رات کو سوئیں گے اتنا دیر سے صبح کو اٹھیں گے۔ تو ابو جہل ابو لہب ولید اور عتبہ کا تو شغل یہی، وہ دیر سے اٹھے، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ 4 بجے صبح کیا ہو گیا۔ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو نمازی بھی ہوتا۔ یہ چونکہ نماز صبح کے لیے بیدار تھے اور نماز صبح پڑھنے کے لیے حرم میں آئے تھے، اس اعتبار سے ان کو پتہ چل گیا کہ نور زہرا چمکا، یعنی نور زہرا کی زیارت اس نے کر لی کہ جو نمازی تھا، وہ محروم رہا کہ جو بے نمازی تھا۔ اب بس یہیں سے ایک آخری بات میں عرض کروں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نور زہرا جو ہے وہ تو سب کے لیے، وہ سب کے لیے، آل محمد کی برکتیں سب کے لیے، لیکن لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے استفادہ کرنے کی۔ بارش بنجر زمین پہ بھی برسے، زرخیز زمین پر بھی، بنجر زمین ویسی کی ویسی رہے گی، زرخیز زمین کے اندر سبزہ پیدا ہو جائے گا۔ نور زہرا، نور وجود فاطمہ سب کے لیے برکت ہے، لیکن جو پڑھے سوتے رہے اور نماز قضا کر دی وہ نور زہرا کی برکتوں کو حاصل نہ کر سکے، اور جو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے نور زہرا کی برکتوں کو حاصل کیا۔ تو ایک چیز واضح ہو کہ وجود فاطمہ، نور زہرا سب کے لیے باعث برکت ہے، لیکن صحیح معنوں میں وہی استفادہ کریں گے کہ جو نمازی، اور خصوصاً صبح کے وقت کے نمازی، اور جو ایسے وقت میں پڑھے سوتے رہتے ہیں۔ وجود اہل بیت فائدہ پہنچاتا ہے مگر وہ اس فائدے کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور یہی جملہ جو جناب زہرا کے بارے میں ہے یہی فرزند زہرا کے بارے میں بھی ہے کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو نماز صبح کے وقت آواز لگے گی کہ آؤ مدد کو، مومنین میں بھی جو اس وقت سو رہے ہوں گے وہ سو نہیں رہے ہوں گے، وہ کھو رہے ہوں گے، اور جو اس وقت بیدار ہوں گے وہی امام زمانہ کی مدد کو پہنچیں گے۔ تو امام زمانہ کے حوالے سے بھی پیغام یہ بنا کہ نماز صبح وہ ہے لوگوں کو امام تک پہنچانے والی، اور جناب زہرا کے حوالے سے بھی پیغام یہ بنا کہ مکے کی سرزمین میں بھی نور زہرا نے سب کو فائدہ پہنچانا چاہا مگر بے نمازی محروم رہے، اور صاحب نماز استفادہ کر گیا اس نور سے، برکتوں کو حاصل کر لیا اس نور کی۔ اس لیے اہم ترین پیغام یہ کہ باقی دنوں میں تو خیر خدا ہدایت دے، مگر آج کی جو نماز صبح ہے، جو ولادت زہرا کی نماز صبح ہے، جو نور زہرا کے دنیا میں آنے کی نماز صبح ہے، ہر مومن
مومن، ہر مومنہ، ہر بڑا، ہر بچہ یہ عہد کر کے جائے کہ کم سے کم یہ نماز ہمیں قضا نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہی تو وہ نماز ہے جو سب سے زیادہ وجود زہرا کی برکتوں کو ہم تک پہنچانے والی ہے۔ اور پھر اس وقت ہم اس جناب زہرا ہی کے توسط سے بارگاہ الہی میں بھی طلب دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ فاطمہ کے نام کی برکتوں کا واسطہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما کہ جو شفاعت فاطمہ سے آزاد ہونے والا، پروردگارہ جناب زہرا کے نام کی برکتوں کا واسطہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو نور معصومین سے استفادہ کرنے والا، پروردگارہ دنیا کے حکمرانوں کا طریقہ کار یہ کہ خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو آزاد کیا کرتے ہیں۔ آج کائنات کی عظیم ترین خوشی ہے، تو کائنات کا حاکم، تجھ سے یہی دعا کہ ہم میں جو گناہوں کی قید میں مبتلا انہیں اس قید سے آزاد فرما، اور جو مصیبتوں کی قید میں مبتلا انہیں اس مصیبتوں کی قید سے آزاد فرما، اور جو بیماری کی قید میں مبتلا اسے اس قید بیماری سے رہائی دلوا۔ پروردگارہ فاطمہ زہرا کے وجود کی برکتوں کا واسطہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم فاطمہ اور آل فاطمہ کی شفاعت اس دنیا اور آنے والی دنیا میں حاصل کر سکیں۔ پروردگارہ بحق فاطمہ زہرا ہم میں سے ہر ایک کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ اس خوشی کو ہمارے مرحومین تک جو جناب زہرا کے ماننے والے ہیں پہنچانے کے لیے جملہ مرحومین کو بحق فاطمہ دنیا آخرت کی اور قبر کی ہر مصیبت سے رہائی دلوا۔ اور پروردگارہ بحق مصائب فاطمہ زہرا اور خصوصاً ان مصائب کا واسطہ جو خود فاطمہ پہ ڈھائے گئے، ان مصائب کے انتقام کے لیے فاطمہ ہی کے بیٹے فرزند فاطمہ یبن زہرا اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔